بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پر اسرار بھکاری کا واقعہ، ایسا واقعہ جسے سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ ملتان شریف میں حضرت سیدنا غوث البہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سلام عرض کرنے کے لیے میں حاضر ہوا۔ فاتحہ کے بعد جب لوٹنے لگا تو ایک شخص پر میری نظر پڑی جو مشغول دعا تھا۔ میں ٹھٹک کر وہیں کھڑا رہ گیا، دراز قد مگر بدن نہایت ہی کمزور اور چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ چونک کر کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گلے میں پانی کا ایک ڈول لٹکا ہوا تھا جس میں اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبو رکھی تھی۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو کچھ آشنائی کی بو آئی۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے دعا ختم کی تو میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر میری طرف بغور دیکھا اور مجھے پہچان لیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے سوکھے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور فوراً ختم ہو گئی۔ پھر حسب سابق وہ اداس ہو گیا۔ میں نے اس سے گلے میں پانی کا ڈول لٹکانے اور اس میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبوئے رکھنے کا سبب دریافت کیا۔ اس پر اس نے ایک آہ بھری اور اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے۔ ایک بار میرے پاس آ کر ایک بھکاری نے دستے سوال دراز کیا۔ میں نے ایک سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی آیا اور اسی طرح سکہ لے کر چلتا بنا۔ اب وہ روز روز آنے لگا۔ میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو دینے لگا۔ کبھی کبھی وہ میری دکان پر تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتا اور اپنے دکھ بھرے افسانے مجھے سناتا۔ اس کی داستان غم سن کر مجھے اس پر بڑا ترس آتا۔ یوں مجھے اس سے کافی ہمدردی ہو گئی اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک یارانہ قائم ہو گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک بار خلاف معمول وہ کئی روز تک نظر نہ آیا۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی کہ ہو نہ ہو وہ بیچارہ بیمار ہو گیا ہوگا، ورنہ اتنے ناگے تو اس نے آج تک نہیں کیے۔ میں نے اس کا مکان تو دیکھا نہیں تھا، البتہ اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ شہر کے باہر ویرانے میں ایک جھوپڑی میں تنہا رہتا ہے۔ خیر میں تلاش کرتا ہوا بالآخر اس کی جھوپڑی تک پہنچ ہی گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف پرانے چیتھڑے بکھرے پڑے ہیں۔ ایک طرف چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہیں۔ غرض در و دیوار غربت و افلاس کے افسانے سنا رہے تھے۔ ایک طرف وہ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا کراہ رہا تھا۔ وہ سخت بیمار تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب اس کے بچنے کی امید بالکل نہیں ہے۔ میں سلام کر کے اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ بامشکل تمام اس نے لب کھولے اور مدھم آواز میں بولا، بھائی مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے بہت دھوکہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ کیا؟ کہنے لگا، میں نے تم کو اپنے دکھ درد کے جتنے بھی افسانے سنائے وہ سارے جھوٹے تھے، اور اسی طرح گھڑی ہوئی داستانیں سنا سنا کر میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہا ہوں۔ اب چونکہ میرے بچنے کی امید نظر نہیں آتی، اس لیے تمہارے سامنے حقائق کا انکشاف کیے دیتا ہوں۔ میں ایک درمیانے گھرانے میں پیدا ہوا، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے۔ میں کام چور ہو گیا اور مجھے بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی۔ میری بیوی کو میرے اس کام سے سخت نفرت تھی اور اس سلسلے میں اکثر ہماری لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ بچے جوان ہوئے۔ میں نے ان کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دلوائی تھی۔ ان کو بڑی بڑی ملازمتیں مل گئیں۔ اب وہ بھی مجھ پر خفا ہونے لگے۔ مجھے دولت سے بے حد پیار تھا اور بغیر محنت کی آتی ہوئی دولت کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار ہمارا اختلاف بڑھتا گیا اور میں نے بیوی بچوں کو خیر بات کہہ کر اس ویرانے میں جھوپڑی باندھ لی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چیتھڑوں کے ایک ڈھیر کی طرف جو جھوپڑی کے ایک کونے میں تھا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے کپڑے ہٹاؤ، اس کے نیچے تمہیں 4 بوریاں نظر آئیں گی، ان میں سے ایک بوری کا منہ کھول دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے جو ہی بوری کا منہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس پوری بوری میں نوٹوں کی گڈیاں طے در طے رکھی ہوئی تھی اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ اور وہ بھکاری مجھے بڑا پر اسرار لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ 4 بوریاں اسی طرح نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میرے بھائی دیکھو، میں نے تم پر اعتماد کر کے اپنا سارا راز فاش کر دیا ہے۔ اب تم کو میری وصیت پر عمل کرنا ہوگا، کرو گے نا؟ میں نے حامی بھر لی تو کہا، دیکھو میں نے اس دولت سے بڑا پیار کیا ہے، اسی کی خاطر اپنا بھرا گھر اجاڑا، نہ کبھی اچھا کھایا نہ عمدہ لباس پہنا، بس اسی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ پھر تھوڑا رک کر کہا، ذرا نوٹوں کی چند گڈیاں تو اٹھا کر لاؤ کہ انہیں تھوڑا پیار کر لوں۔ میں نے بوری میں سے چند گڈیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں لے لیا اور اپنے سینے پر رکھ دیا اور باری باری چومنے لگا۔ ہر ایک گڈی کو چومتا اور آنکھوں سے لگاتا جاتا اور کہتا جاتا کہ میری وصیت خاص وصیت ہے اور اس کو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ میری زندگی بھر کی پونجی یعنی 4 نوٹوں کی بوریوں کو تمہیں کسی طرح بھی میرے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ وہ نہایت حسرت کے ساتھ
نوٹوں کو چوم رہا تھا کہ اچانک اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکل کر فضا میں کہیں گم ہو گئی۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کا نوٹوں والا ہاتھ چارپائیوں کے نیچے کی طرف لٹک گیا، نوٹ ہاتھ سے گر پڑے اور سر دوسری طرف ڈھلک گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اس کے سینے وغیرہ سے نیچے سے نوٹ اکٹھے کر کے اس کی بوری میں واپس ڈال دیے۔ بوری کا منہ اچھی طرح بند کر کے چاروں بوریاں حسب سابق کپڑوں کے نیچے چھپا دی، پھر چند آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی تکفین کی اور کسی بھی بہانے سے بڑی سی قبر کھدوا کر حسب وصیت وہ چاروں بوریاں اس کے ساتھ ہی دفن کر دی۔ کچھ عرصے بعد مجھے کاروبار میں خسارہ شروع ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں اچھا خاصا مقروض ہو گیا۔ قرض خواہوں کے تقاضوں نے میرے ناک میں دم کر دیا۔ ادائے قرض کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن اچانک مجھے اپنا وہی پرانا یار پر اسرار بھکاری یاد آ گیا اور مجھے اپنی نادانی پر رہ رہ کر افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کر کے اتنی ساری رقم اس کے ساتھ کیوں دفن کر دی۔ یقیناً مرنے کے بعد اسے قبر میں اس کے مال نے کوئی فائدہ تو دینا نہیں تھا۔ اگر میں اس کے مال کو رکھ لیتا تو آج ضرور مالدار ہوتا۔ مزید شیطان نے مجھے مشورہ دینا شروع کر دیا کہ اب بھی کیا گیا ہے، وہ اب بھی قبر میں موجود ہوگی۔ شیطان کے اس مشورے نے مجھ میں کچھ ڈھارس پیدا کی اور میں نے عزم کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں وہ نوٹوں کی بوریاں ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ ایک رات کدال وغیرہ لے کر میں قبرستان پہنچ گیا۔ میں اب اس کی قبر کے پاس کھڑا تھا۔ ہر طرف ہولناک سناٹا اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل کسی نامعلوم خوف کے سبب زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ آخر کار ساری ہمت جمع کر کے میں نے اس کے قبر پر کدال چلا ہی دی۔ 2-3 کدال چلانے کے بعد میرا خوف تقریباً جاتا رہا۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد میں اس میں ایک مناسب سا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بس ہاتھ اندر بڑھانے ہی کی دیر تھی، لیکن پھر میری ہمت جواب دینے لگی۔ خوف و دہشت کے سبب میرا سارا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ طرح طرح کے ڈراؤنے خیالات نے مجھ پر غلبہ پانا شروع کیا۔ ضمیر بھی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ لوٹ چلوں اور مال حرام سے اپنی عاقبت کو برباد نہ کروں، لیکن بالآخر لالچ غالب آ گئی اور مالدار ہو جانے کے سنہرے خواب نے ایک بار پھر ڈھارس باندھی کہ اب تھوڑی سی ہمت کر لوں، منزل مراد ہاتھ میں ہے۔ دولت کے نشے نے مجھے انجام سے بالکل غافل کر دیا اور میں نے اپنا سیدھا ہاتھ قبر کے سوراخ میں داخل کر دیا۔ ابھی بوری ٹٹول ہی رہا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ میں انگارہ آ گیا۔ درد و کرب سے میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور قبرستان کے بھیانک سناٹے میں گم ہو گئی۔ میں نے ایک دم اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا اور گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میرا ہاتھ بری طرح جھلس چکا تھا اور مجھے سخت جلن ہو رہی تھی۔ میں نے خوب رو رو کر بارگاہ الہی میں توبہ کی۔ میرے ہاتھ کی جلن نہ گئی۔ اب تک بے شمار ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج بھی کروا چکا ہوں، لیکن ہاتھ کی جلن نہیں جاتی۔ ہاں، انگلیاں پانی میں ڈبونے سے کچھ آرام ملتا ہے، اسی ہر وقت اپنا دایاں ہاتھ پانی میں ڈبو کر رکھتا ہوں۔ اس شخص کی یہ داستان سن کر میرا دل ایک دم دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ دنیا کی دولت سے مجھے نفرت ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ مال کی محبت نے کس قدر تباہی مچائی۔ بھکاری اپنا مال حرام کو چومتے چومتے مرا اور اس کا دوست اس مال حرام کو حاصل کرنے گیا تو اس مصیبت میں پڑا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اسرار بھکاری اور اس کے دوست کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان دونوں کی بے حساب مغفرت کرے، آمین۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔